حدیث نمبر ہے 1576۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہند بن عتبہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام لانے سے پہلے ساری دنیا میں کسی ڈیرے والوں کا ذلیل ہونا اتنا پسند نہ تھا جتنا آپ کے ڈیرے والوں کا ذلیل ہونا پسند تھا۔ پھر آج کے دن مجھے ساری دنیا میں سے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد بتا رہی، ساری دنیا میں سے کسی ڈیرے والوں کا عزت دار ہونا اتنا پسند نہیں جتنا آپ کے ڈیرے والوں کا عزت دار ہونا پسند ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ کون تھی یہ ہند بن عتبہ؟ جی یہ ابو سفیان کی بیوی ہیں، ام المومنین ام حبیبہ جن کا نام رملہ بنت ابو سفیان ان کی والدہ ہیں، اور مسلمانوں کے خلیفہ جو رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول کاتب وحی جن کا ہم تعارف پہلے پڑھ چکے، ان کی والدہ ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ جو مکہ کے بڑے رئیس اور سردار تھا، سب سے بڑا، یہ ان کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: ہند بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ چوتھی پشت میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب ملتا ہے۔ قریش کے خاندان سے تھی، معزز ترین خاتون تھی۔ پہلا نکاح ان کا فاقہ بن مغیرہ مخزومی سے ہوا، کسی وجہ سے انبن ہوئی تو یہ نکاح قائم نہ رہ سکا، اور پھر اس کے بعد ابو سفیان سے نکاح ہوا۔ ابو سفیان بن حرب بنو امیہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے ابو سفیان بن حرب۔ جنگ بدر میں ان کا باپ عتبہ بن ربیعہ، ابو حذیفہ بن عتبہ ان کے بھائی، اور ولید بن عتبہ ان کا بھائی، باپ اور دو بھائی یہ قتل ہوئے، اور قتل ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ باپ کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان یعنی داماد جو تھا وہ اسی سرداری پہ آ گیا جہاں پہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ بھائی بھی قتل ہو گئے، دو، باپ بھی، اور ابو سفیان خود بھی سردار تھا، اور سسر کی سرداری جو تھی وہ بھی ان کو حصے میں ملی۔ جنگ احد میں اس نے وحشی بن حرب کو تیار کیا کہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، انہوں نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا ہے۔ تو وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ ہی نظر رکھی، اور اس کے بدلے میں اس نے بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا تھا ہند نے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تاک کر نیزہ مارا، گھوڑے کی پشت پہ سوار تھے، وہیں سے گرے، شہید ہو گئے، اور ان کی لاش کو کھینچ کر پہاڑ کے دوسری طرف لے جایا گیا۔ وہاں پہ ہند نے ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا، ان کے اعضاء کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیے، اور ان کا کلیجہ کاٹ کر چبا گئیں، سینے سے جگر نکال کے چبا ڈالا۔ بعض کہتے ہیں نگل نہ سکی، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ بھی کھا گئیں، جس پہ یہ مکہ میں ہند جگر خور مشہور ہوئی، یعنی جو جگر بھی کھا جائے۔ ہم ان کو ہندہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہندہ بنت عتبہ۔ باقی اجزاء کو جو کاٹ کے لائی تھی اس سے اپنے گلے کا ہار، کانوں کی بالیاں اور پازیبیں بنا لی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں اپنے چچا کی لاش کو تلاش کر رہے تھے۔ نہ آپ شہیدوں میں مل رہے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور نہ ہی زخمیوں میں پائے جا رہے تھے، اور نہ ہی جو صحیح سلامت لوگ تھے ان میں کہیں پہ نظر آتے، تمام لوگ زخمی تھے یا پھر شہید ہوئے تھے۔ تو پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ہے پہاڑ کی دوسری طرف پڑی ہے، اور ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت بھی زیادہ تھی، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو صفیہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اپنے بھائی کی لاش کو، تو نبی پاک نے روک دیا کہ پھپھو آپ دیکھ نہیں سکیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، کہنے لگی نہیں اللہ کے رسول، دیکھوں گی کہ میرے بھائی نے کس طرح جان دی ہے اللہ کے دین کے لیے، اور پھر ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ دیکھتی رہیں۔ اور یہیں پہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج حمزہ پہ کوئی ماتم کرنے والا بھی نہیں ہے۔
ان کا کوئی سوگ منانے والا بھی نہیں ہے۔ تو انصار کی خواتین، کیونکہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، جنگ احد ہوئی تھی، ابھی باقی مسلمان جو ہوئے تھے یا باقی خاندان والے لوگ مکہ میں ہی تھے، تو انصار کی خواتین نے عرض کی تھی اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں، آپ ماتم سے روکا ہے، منع کیا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ حکم دیں، ہم ایسا ماتم کریں گی حضرت حمزہ کا، ایسا نوحہ پڑھیں گی کہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ کے فرمانے کا مفہوم یہ تھا کہ میرے چچا اس قسم پرسی کے عالم میں یہاں شہید ہوئے ہیں کہ کوئی ان کا خاندان میں سے موجود نہیں ہے جو ان کا سوگ کر سکے، واللہ اعلم۔ بہرحال پھر جب مکہ فتح ہوا تو اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے آئیں تو نقاب پہن کے آئیں۔ ایک ایک خاتون مکہ کی خواتین جو تھیں ان میں یہ بھی تھیں، قریش کی خواتین جو تھیں وہ نقاب پہنا کرتی تھیں، عزت دار خواتین جو تھیں، تو یہ بھی تھیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، اللہ کے رسول ہند بنت عتبہ ہوں، معافی مل سکتی؟ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول جانتے تھے کیا کچھ کیا ہے اس نے، ٹھیک ہے، کیسے میرے چچا کو شہید کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلام قبول کر لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول نے بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی اسلام کے قبول کرنے پہ، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوتے تھے بیعت کے لیے، زبانی کلامی بیعت ہوتی تھی۔ تو جب ان سے بیعت لی گئی تو آپ نے فرمایا کہ بدکاری نہیں کریں گی، اس بات پہ بھی بیعت ہوتی تھی۔ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول عزت دار خواتین کبھی بدکاری کر سکتی ہیں؟ بھلا وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، یعنی ہمارے ہاں خاندانی لوگ ہیں، ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر گئیں اور اپنے بت کو خود توڑا اور کہنے لگی تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے رہے۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ نے فرمایا نا چوری نہیں کریں گی، یعنی جن جن باتوں پہ بیعت ہو رہی تھی ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہی تھی۔ جب آپ نے فرمایا کہ بیعت کریں اس بات پہ کہ چوری نہیں کریں گی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، میری بات پہلے سن لیں، میں بیعت کر رہی ہوں لیکن یہ بات سن لیں، ہم اس سے بہت سے مسئلے لیتے ہیں، یہ جو بات انہوں نے کی ہے۔ کہنے لگی اللہ کے رسول ابو سفیان جو ہے وہ کنجوس آدمی ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، تو میں اس کے بتائے بغیر اس کے پیسوں میں سے یا اس کی رقم میں سے ضرورت کے لیے کبھی کبھار لے لیتی ہوں، تو کیا وہ بھی چوری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دی، جس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ خواتین اگر شوہر ان کے اخراجات پورے نہیں کر رہے جو ان کا فرض ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کی ملکیت میں سے کچھ لے سکتی ہیں، لیکن ضرورت سے زائد نہ لیں اور ان کے مال کو ضائع نہ کریں، بے جا نہ اڑائیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا، پھر اس کے بعد دین اسلام کی خدمت میں جٹ گئی تاکہ اپنے ان گناہوں کا کفارہ ادا کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگ یرموک میں ابو سفیان اور ہند دونوں شریک ہوئے، مجاہدانہ شان سے لڑے، اور جنگ قادسیہ میں بھی یہ شریک ہوئی۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور ہند یعنی ان کی بیوی بھی، دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو باقی رکھا، ان کے نکاح کی تجدید نہیں کروائی، جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے، میاں بیوی غیر مسلم میاں بیوی مسلمان ہو جائیں تو ان کا نکاح دوبارہ نہیں پڑھایا جائے گا، ان کے سابقہ مذہب کے مطابق کیے ہوئے نکاح کو ہی اسلام باقی رکھتا ہے اور انہیں میاں بیوی ہی سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں نکاح کے لیے بہت سی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نکاح ان کے مذہب کے مطابق جیسے بھی ہوا ان کو میاں بیوی ہی سمجھا جائے گا، وہ اسلام قبول کر لیں وہ تب بھی میاں بیوی ہی ہیں، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان اور ہند بنت عتبہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ اچھا چلیں اگلی بات بھی ہم کر لیتے ہیں ساتھ ہی، ان کی وفات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عین اس دن جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ فوت ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے ابو قحافہ جب اسلام قبول کرنے آئے تھے تو اتنے بوڑھے اور ضعیف العمر تھے کہ خود چل کے نہیں آ پا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سہارا دے کے لے کے آ رہے تھے، اور آنکھوں کی بینائی بھی تقریباً ختم تھی۔ جب ہجرت ہوئی تھی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ مال کہاں رکھا ہے، تو حضرت اسماء نے کپڑا کے نیچے کنکریاں رکھی تھی کہ سارے درہم و دینار یہیں رکھیں، ہاتھ لگا کے دکھایا کپڑے کے نیچے، تو تھیلی میں ڈالے ہوئے تھے جو بھی،
تو یعنی اتنے ضعیف العمر اس وقت تھے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی دیکھا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ابو قحافہ. اور جس دن ابو قحافہ کی وفات ہوئی ہے اسی دن ہند بنت عتبہ کی بھی وفات ہوئی. بعض لوگ بنو امیہ کی خاندانی رقابت یا دشمنی یا تعصب کو دیکھتے ہوئے یہ الزام لگاتے ہیں ہند بنت عتبہ پر کہ وہ صرف تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئی تھیں، دل سے مسلمان نہیں ہوئی تھی، نعوذ باللہ. اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کی جاتی ہے، یعنی ان کے تعصب کو بیان کرنے کے لیے، کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم جو تھے، دو خاندان تھے آپس میں، قریش کے خاندان تھے، آپس میں لین دین رشتہ داری سب کچھ تھا، لیکن خاندانی رقابت پھر بھی باقی تھی. ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے دوسرے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم دونوں خاندان گھٹنے گھٹنے برابر رہے، حاجیوں کی خدمت کرنے میں، خانہ کعبہ کی تولیت کرنے میں، لوگوں کے کام آنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دونوں خاندان برابر رہے ہیں. اب بنو ہاشم میں سے ایک شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ وہ نبی ہے تو ہم ان کی برتری کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے، پھر تو وہ خاندان ہمارے لیے اونچا ہو گیا، ہمارے میں تو کوئی نبی نہیں آیا ہمارے خاندان. تو یہ خاندانی رقابت تھی، اگرچہ رشتہ داریاں بھی ہوتی تھیں. اور ہند کی بیٹی رملہ بنت ابو سفیان، یا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ٹھیک ہے، امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، ام حبیبہ کے نام سے ہم انہیں جانتے ہیں، رملہ بنت ہند، رملہ بنت ابو سفیان. تو یعنی ام المومنین ہیں، ان کی بیٹی ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں. نبی پاک نے اپنی دو بیٹیاں یک کے بعد دیگر ان کے نکاح میں دی ہوئی ہیں، لیکن خاندانی رقابت جو ہوتی ہے. تو یہ جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں ہند کے ایمان پہ؟ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید جو میرے معاویہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، یزید کے دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے نعوذ باللہ یہ خاندان دل سے مسلمان نہیں تھا، نعوذ باللہ. جبکہ قرآن پاک اور صحیح احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ خاندان میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا اسلام بھی ویسے ہی تھا جیسے باقی صحابہ کا تھا. تو البتہ یہ ضرور آتا ہے سورہ حدید میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے والے درجات میں بلند ہیں، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ظاہر ہے پہلے اسلام قبول کرنا ذرا مشکل تھا، مکہ فتح ہو گیا پھر تو اسلام قبول کرنا آسان ہو گیا. لیکن اس وقت اسلام قبول کیا. اور یہاں پہ جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں صحیح بخاری شریف میں، ابھی جو ہم نے ذکر کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. جب ہند نے کہا نا کہ پہلے میری یہ حالت تھی، میں سب سے زیادہ کمتر آپ کے ڈیرے والوں کو یعنی آپ کے قبیلے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت دار آپ کا ڈیرہ ہو، سب سے زیادہ ساری دنیا میں عزت دار آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان ہو. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. یعنی اب واقعی تم دل سے مسلمان ہوگی. جس کی گواہی نبی پاک ایمان لانے کی دے رہے ہو، اس کے ایمان پہ کوئی شک کرے تو اس شخص کو، شک کرنے والے کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عتبہ کے لیے فرما رہے ہیں